الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 29 کے ساتھ الحمدللہ آج ہم اکٹھے ہیں. پارا سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک پیاری سی دعا پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ پارا سٹارٹ کریں گے. جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی دعا بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ، مجھے ایسا ایمان دیجئے جس میں کوئی ارتداد نہ ہو، یعنی کوئی کنفیوژن نہ ہو. ایسا مجھے ایمان چاہیے جس میں کوئی شک میں نہ پڑوں، اور ایسی نعمتیں عطا کریں جو کہ کبھی ختم نہ ہو. اور جنت خلد کے اعلیٰ حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا ساتھ میں نصیب فرما. آمین. تو یہ اس دعا کو یاد بھی کر لیں گے انشاءاللہ، آپ کے ساتھ شیئر بھی ہو جائے گی، ریکارڈنگ میں بھی آ گئی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے کیونکہ آگے پھر آ رہے ہیں نا ہمارے پاس پیاری پیاری راتیں آخری عشرے کی، تو اس میں کثرت سے اس دعا کو جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھا جائے گا. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. پارہ نمبر 29. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الملک. سورۃ الملک کی امپورٹنس سمجھ لیتے ہیں پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک 30 آیات پر مبنی ایک سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخشوا دے گی. یعنی کہ جھگڑا کرے گی اللہ سے ریکویسٹ کرے گی کہ اس بندے کو جو ہے، میرے پڑھنے والے کو جو ہے وہ بخش دے اللہ پاک. اور اس کو کب پڑھنا ہے؟ روز رات کو انشاءاللہ سونے سے پہلے. اور کچھ ساتھیوں کو تو آئی بلیو یہ یاد بھی ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہم نے یاد بھی یہیں پہ کی تھی نا، یہاں پر بھی ہم نے یاد کی تھی. مجھے یاد ہے 2 ایئرز بیک کی تھی. اچھا چلیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے قبول کرے اور ہمیں توفیق دے. اگر کوئی بات نہیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں، روز پڑھیں گے روز ریوائز ہو جائے گی روز انشاءاللہ. اگر کہیں سے کچھ رہ گیا پورشن تو انشاءاللہ ہو جائے گا یاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ام ملک جب تک پڑھ نہیں لیتے تھے سویا نہیں کرتے تھے. یعنی کہ مسٹ آپ جو ہے نا وہ اس کی، ان دونوں سورہ کی ریسیٹیشن کرتے تھے. اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ 30 آیات ہیں صرف، چھوٹی سی سورہ اور بڑی خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے مبارک ہے، بلند و بالا ہے. ہر طرح کا غلبہ اور قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. ساری نعمتیں اور بے شمار انعامات جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ سب ہمارے رب کی دین ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے. تو یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. کس لیے ہم آئے ہیں دنیا میں؟ کہ انسان کو ٹیسٹ کیا جائے ایک سچویشن میں ڈال کر، کبھی اچھی اور کبھی بری، کبھی فیوریبل حالات کبھی انفیوریبل حالات، کبھی مال کی فراوانی کبھی تنگی، کبھی کوئی سچویشن، کبھی بیماری کبھی صحت. تو اس کے تھرو ہمارا امتحان لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بتائیں گے کہ اس نے کیسے سچویشن میں کیسے بہیو کیا، اور پھر کیا یہ جنت کے لیے کوالیفائی کرتا ہے یا پھر یہ جہنم کا بندہ ہے. تو ہماری زندگی جو ہے وہ اس پر بیسڈ ہے، ہمارے اعمال پر بیسڈ ہے، ہماری کوششوں پر بیسڈ ہے. بار بار آپ قرآن مجید میں بارہا اس چیز کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا کہ کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے. اور شروع سے جب سے دنیا بنی ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ابن القیم احسن عمل کو ایکسپلین کرتے ہوئے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ احسن عمل کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ زیادہ خالص ہوں، یعنی پیورلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوں، زیادہ درست ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اور ساتھ سنت پر بیسڈ ہوں.
اور جو اللہ کو پسند ہو، شریعت کے مطابق ہو، تو یہ ہوتا ہے احسن عمل، جو اس کو ہم یہ کہتے ہیں، جو کہ احسن عمل یہ ہوتا ہے جی، جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں گی، وہ احسن عمل کو جو ہے وہ ٹچ کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور وہ بہت زبردست ہے، بہت بخشنے والا، یعنی کہ پوری کی پوری طاقت اور غلبہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اب چاہے تو فوراً مخلوق کو پکڑ لے، فوراً اس پر جو ہے وہ عذاب لے کر آ جائے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ لوگوں کو ان کا ڈیو ٹائم دیتا ہے، بلکہ کئی دفعہ تو بہت ایکسٹرا بھی ٹائم دے دیتا ہے نا بندوں کو، کہ بندے سنبھل جائیں، ابھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ وہ جس نے پیدا کیا سات آسمان اوپر تلے، نہیں تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی خلل، پھر لوٹاؤ نگاہ اپنی، کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف؟ تو اس آیت میں یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے آسمانوں کی، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی آپ کریکس نہیں دیکھتے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار، لوٹ آئے گی تیری طرف نگاہ ذلیل ہو کر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ تو کیا پتا چل رہا ہے اس سے ہمیں کہ جتنا مرضی آپ اس پر غور کر لیں، آپ تھک جائیں گے، مگر آپ کو کوئی کمی نہیں نظر آئے گی اللہ کی۔ اور اس طرح صرف آسمان ہی کیا، ہر تخلیق، آسمان کو تو اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا، ہر تخلیق پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹو دا پرفیکشن اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور البتہ تحقیق مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو سات چراغوں کے، اور بنایا ہم نے اسے مارنے کی چیز شیاطین کے لیے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا۔ مقصد کیا ہے آسمان کو بنانے کا؟ ایک تو آسمان کے اوپر ستارے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو یہ زینت کا کام کر رہے ہیں ستارے، دوسرا شیاطین کو مارنے کے لیے، اور تیسرا رات میں گائیڈنس کرنے کے لیے، کہ جو لوگ رات کو سفر کریں گے ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کے تھرو اپنے لیے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ساتھ اپنے رب کے عذاب ہے جہنم کا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں اور وہ سنیں گے اس کا شہیقن واہیا تفور، چلانا دھاڑنا، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، یعنی یہ جہنم کی سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ اس کی آواز ایسی ہوگی کہ جیسے گدھے کی پہلی آواز ہوتی ہے، بہت زیادہ اونچی اور تکلیف دہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس سے کمپیر کر رہے ہیں یہاں پر، جب وہ پہلی آواز نکالتا ہے نا اندر سانس کر کے، ویسی آواز ہوگی، اور آبویسلی وہ بہت اونچی ہوگی، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے آپ پانی رکھتے ہیں یا ہنڈیا بناتے ہیں تو وہ جب ببل کرتی ہے، اس طرح جہنم جو ہے وہ جوش کھا رہی ہوگی، بوائل ہو رہی ہوگی۔ قریب ہے کہ پھٹ جائے غضب سے جب بھی ڈالی جائے اس میں کوئی جماعت، پوچھیں گے ان سے نگران ان کے، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ طیبہ مومنہ سے کیا ہے کہ پارا سکرول نہیں ہو رہا اور لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں، کائنڈلی پارا سٹارٹ کریں، ہم تو سیکنڈ پیج پہ آ گئے ہیں، پہلا بھی نہیں شو ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، تو جھٹلا دیا ہم نے، اور کہا ہم نے نہیں نازل کیا اللہ نے کوئی چیز، اور نہیں تم مگر گمراہی میں ہو بہت بڑی۔ وہ کہیں گے اگر ہوتے ہم سنتے یا ہم سمجھتے، نہ ہوتے ہم ساتھیوں میں بھڑکتی ہوئی آگ میں سے۔ تو سننا جو ہوتا نا وہ سب سے آسان ہوتا ہے، سننا جو ہے وہ سب سے آسان کام ہوتا ہے، مگر کیا ہوا کہ اب چونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کے سنا نہیں تھا، تو اب ان کو کیا فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز، کہ اب ان کے لیے عذاب ہے۔ تو سننا کتنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، قرآن مجید کو، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ غور سے سنو، انصتو، تاکہ تم پر ترحمون، رحم کیا جائے۔ سنیں گے تو پھر اپنے لیے کوئی لائف کا کوئی طریقہ کار سمجھیں گے، کچھ سیکھیں گے، اور کچھ عمل میں لے کر آئیں گے نا۔ تو وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، تو لعنت ہے ساتھیوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کے، بے شک وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو کہ خلوتوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، چھپاؤ بات اپنی یا ظاہر کرو اسے، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں والے بھید۔
کہ سینوں میں جو بھی چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، چاہے ہم شو کریں یا نہ کریں، اپنے ایکسپریشنز چاہے چھپا لیں، چاہے کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. کیا نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہی بہت باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو تابع فرما، بس چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور طرف اسی کے تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے. اب دیکھیں زمین کو نرم اور آسان بنا دیا نا اللہ نے. فصلیں کتنے مزے سے، آپ تھوڑا سا ہی ایفرٹ کرتے ہیں اور اس میں سے کیا کیا کچھ آپ اگا لیتے ہیں. امیجن کریں اگر زمین پتھر جیسی ہوتی تو کتنی مشکل ہوتی. کتنا شکر ہے اللہ کا اس بات پر بھی. کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمان میں ہے، کہ وہ دھسا دے تمہیں زمین میں تو اچانک وہ لرزنے لگے. یعنی کہ کافروں کو یہاں پر وارن کیا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے. کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمان میں ہے، کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی آندھی تو عنقریب تم جان لو گے کیسا ہے میرا ڈراوا. تو زمین اور آسمان جو ہے وہ کبھی بھی کہیں سے بھی کوئی بھی آسمان سے یا زمین سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب نازل کر سکتے ہیں. انسان نہ تو اس کو روکنے پہ قادر ہے، جب ایک اسٹرانگ قسم کا ارتھ کوئک آتا ہے تو انسان اسے روک سکتا ہے. ابھی سائنس نے کیا اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم اس ارتھ کوئک کو روک سکیں نہیں. اس سے بچنے کے لیے تو بہت سے ٹولز بنا لیے، بنکرز بنا لیے، گھر ایسے بنا لیے جو کہ اینٹائی شاک پروف ہے، مگر وہ بھی ایک حد تک شاک پروف ہے، 100% کچھ بھی نہیں ہے. اب علم یرو الی الطیری، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف اپنے اوپر جو پھیلائے ہوئے ہیں اور وہ سمیٹ لیتے ہیں پر، نہیں تھامتا انہیں مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. تو پرندوں کا اڑنا بھی جو ہے وہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے. ہم جتنے مرضی اپنے ہاتھ فلیپ کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم اڑ نہیں سکتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ اس نے پرندوں کو ایسا بتایا. تو پرندوں کی جو اندر سے بونز ہوتی ہیں نا، وہ کھوکھلی ہوتی ہیں. یعنی اوپر سے وہ پراپر شیپ ہوتی ہے اور اندر سے وہ بالکل کھوکھلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے فلیپ کر کے اڑنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. یا کون ہے وہ جو لشکر ہو تمہارا تو وہ مدد کرے تمہاری سوائے رحمان کے، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں. یا کون ہے وہ جو رزق دے گا تمہیں اگر وہ روک لے رزق اپنا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور وہ بدکنے میں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش نہ برسائے تو پھر آپ کہاں سے اپنی خوراک پیدا کریں گے؟ پاسبل ہی نہیں ہے نا. بارش کی تو کتنے ہم لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر چیز، اور اس کے علاوہ رزق اگر اللہ پاک روک لے، زمین اپنی کیپیبلٹی کھو دے کوئی چیز اگانے کی، تو کوئی نہیں ہے جو اس کو اگا سکے دوبارہ. جتنی مرضی اس میں کھادیں ڈال لیں، جتنی مرضی آپ پروسیس کر لیں، وہ نہیں چل سکتی. کیا پھر جو چلتا ہے اوندھا اپنے چہروں پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو چلتا ہے سیدھا اوپر سیدھے رستے کے؟ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. تو کیا ہے یہاں پر انسان سے شکوہ ہے، اور ہمارے لیے اس میں وارننگ بھی ہے کہ نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے. کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں، اسپیسیفکلی یہاں پر مینشن ہے کان، آنکھیں اور دل، ان سے سوال کیا جائے گا. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ ان نعمتوں کو اللہ کے کاموں میں لگائیں. آنکھوں سے قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو دل میں اتاریں، اور ذہن میں اس کے بارے میں سوچتے رہیں، ادھر ادھر کے خیالات کو چھوڑ دیں. کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں اور طرف اسی کے تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا، اگر تم سچے ہو. مذاق کے طور پر ایسا کہتے تھے نا. کہہ دیجئے بے شک علم اس کا میرے اللہ کے پاس ہے، اور میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. پھر جب وہ دیکھ لیں گے اسے نزدیک تو بگڑ جائیں گے چہرے ان کے جنہوں نے کفر کیا، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ جو تھے تم جس کا تم مانگا کرتے. کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور اسے جو میرے ساتھ ہے، یا وہ رحم کرے ہم پر، تو کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ختم ہو بھی گئے تو تمہاری چھوٹ تو پھر بھی نہیں ہو سکتی نا. یعنی کہ کیا ہوتا ہے، جو شخص نصیحت کرتا ہے اس سے انسان بھاگتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر دنیا سے سب لوگ ختم ہو بھی جائیں، آپ تک تو نصیحت پہنچ گئی بھی ہے، آپ نے فالو نہیں کیا تو آپ کو بھی فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا کہ جو بھی خیر خواہ ہوتا ہے اس کو برا بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو اگنور بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو معاشرے کا کمتر اور بے وقوف اور نہ سمجھ انسان سمجھا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور شاید یہ ہمیشہ ہی رہے گا.
کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، ایمان لائے ہم اس پر اور اسی پر ہم نے توکل کیا، بس ان قریب تم جان لوگے کون ہے جو گمراہی میں ہے واضح۔ کہہ دیجئے کیا بھلا تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا، تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس بہتا ہوا پانی؟ سارا کا سارا پانی اگر دنیا سے خشک ہو جائے تو کون ایسا ہے جو کہ پانی تمہیں دوبارہ لا کر دے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہماری لائف جو ہے وہ بیسڈ ہی کس پر ہے؟ پانی پر۔ ہر چیز کی اصل اور جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ تو ہمیشہ میں کہتی ہوں، پھر سے کہوں گی، پانی کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ پانی کے بہت قیمتی ریسورس ہیں، اس کو ضائع نہ کریں۔ ابھی ہمارے یہاں پہ بہت سستا ہے، باہر کنٹریز میں آپ دیکھیں نا بہت ایکسپینسو ہے پانی کا۔ ڈرینیج کا بھی بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے وہاں پر، بل دینے پڑتے ہیں، اور ملنے کا بھی بہت خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تو آلموسٹ فل مفت ہے، اس لیے لوگ بہت ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون حروف مقطعات، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، اس کی جو وہ لکھتے ہیں۔ تو قلم کی امپورٹنس یعنی پین کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر وہ قلم بھی مراد ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی تقدیروں کو لکھا، اولین اور آخرین کی تقدیر کو لکھ دیا اور اس کو رکھ لیا اپنے پاس۔ اور اس کے ساتھ قرآن کو بھی لکھا جاتا ہے۔ مختلف علوم، صرف قرآن ہی نہیں، اس کے علاوہ تمام علوم جو ہے ان کو سیو کرنے کے لیے جو ہے وہ قلم استعمال کیا جاتا ہے۔ قلم کو بڑی امپورٹنس ہے ہمارے دین میں۔ کچھ اسکالرز جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا قلم کو ہمیشہ اپنی اوپر کی پاکٹ میں رکھا کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا کچھ لوگوں کو، اور وہ کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے اس کو، اس کی شرف کی وجہ سے، کیونکہ یہ بہت بڑا کام کرتا ہے۔ ہم اٹھا اٹھا کے بچے مار رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، تو اس چیز کو اوائڈ کریں، تو قلم کو نیچے نہ گرنے دیا جائے، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے، تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ اور قلم کو استعمال کرنا بھی سیکھیں، نوٹس بنائیں، لکھیں، اچھی اچھی پروڈکٹیو باتیں لکھیں اس سے، کیونکہ جو علم آپ حاصل کرتے ہیں جب آپ اس کو لکھتے ہیں نا، تو وہ پھر آپ کا اپنا، جیسے رجسٹرڈ آپ کا اپنا ہو جاتا ہے، وہ کنفرم آپ کے دل میں پھر اتر جاتا ہے۔ اور جو لکھا جائے گا اس کو ویسے بھی قیامت والے دن تولا جانا ہے، اور شہید کے خون کی طرح اس کی امپورٹنس ہونی ہے، جو جتنے بھی آپ نوٹس بنا رہے ہو، جو کچھ بھی آپ لکھ رہے ہیں، اس کو ما انت بنعمت ربک بمجنون، نہیں ہے آپ نعمت سے اپنے رب کی کوئی بھی مجنون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، نعوذ باللہ، کہ آپ جو ہے وہ کوئی پرابلم ہے آپ کے ساتھ، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں۔ جیسی عبادت، جیسی محنت، جیسی کوشش، لوگوں کی خیر خواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہسٹری میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ملتی کہ جس نے اتنے درد کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہو۔ تو آپ کا اجر جو ہے وہ کیسا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور بے شک آپ یقیناً بلند اخلاق پر ہیں۔ اور دین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق، اچھی پریکٹسز کے ساتھ جو ہے وہ پھیلایا تھا۔ اور حضرت عائشہ کیا آپ کے بارے میں کہتی ہیں کہ آپ کا اخلاق تو خود قرآن تھا، یعنی جو قرآن کے اندر انسٹرکشنز ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو ایز اٹ از آپ اپنی لائف پر امپلیمنٹ کرتے تھے۔ آپ نے پریکٹیکلی خود فالو کر کے دکھایا، یہ نہیں کہ صرف بس بتا دیا یوں کرو اور یوں کرو، نہیں، ہر چیز پریکٹس کر کے دکھائی۔ اور سب سے زیادہ جو قرآن کے پسندیدہ امور تھے آپ ان کو فالو کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ افعال تھے ان کو آپ چھوڑنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا تھا، آپ نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، صرف جہاد اور قتال کے لیے، یعنی صرف اللہ کی خاطر۔ اپنی پرسنل آپ کو بے شمار تکالیف پہنچی، ہم کتنی ہی پڑھ چکے، مگر آپ نے کبھی کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیا تھا۔ اور آج جب آپ کو کوئی سچویشن فیس آتی، کرنی پڑتی، تو دو کاموں میں سے جو آسان کام ہوتا آپ اس کو اڈاپٹ کرتے۔ بہت زیادہ خوشخبری دینے والے، بہت زیادہ مسکرانے والے، اور آپ لوگوں میں سے سب سے اچھے اخلاق والے تھے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں آپ کے بارے میں، نہ آپ بازاروں میں شور کرتے تھے، نہ آپ فحش کلام کرتے تھے۔ تو ایسا کلام کرنے والا، ایسا اخلاق کرنے والا کیا کبھی مجنون ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے تھے نا وہ لوگ، بیکار کی باتیں کرتے تھے۔ اور یہاں پر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود آپ کے حق میں گواہی دے دی ہے۔ تو ان قریب آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کون تم میں سے فتنے میں ڈلا ہوا ہے۔ بے شک رب آپ کا وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے رستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ پس نہ آپ اطاعت کیجئے جھٹلانے والوں کی، وہ چاہتے ہیں کاش
آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ تو ہمارے دین میں سستی کی ممانعت ہے۔ ہم، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اس کو اوائڈ کریں اپنی اپنی زندگیوں میں سے، ہم سب سستی کے ایلیمنٹ کو نکالیں۔ بہت سے نیکی اور ہدایت اور اچھے کاموں سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، کیوں؟ سستی کی وجہ سے۔ آج نہیں کل کر لوں گی، کل نہیں پرسوں کروں گی، اچھا اگلے سال دیکھتے ہیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ نیکی کا جو موقع ملا ہے اپنے پاس، یہ ہم سب کرائٹیریا بنا لیں۔ نیکی کا، اچھے کاموں کا جو بھی موقع ملا ہے نا، اس کو ڈیلے نہ کریں۔ دنیا کے کاموں پہ بے شک ڈیلے کر لیں، دنیا کے کاموں میں ڈیلے کر لیں، نو پرابلم، مگر ہدایت اور نیکی کا جو موقع ملا ہے اس کو جو ہے وہ آپ بالکل بھی اگنور نہ کریں، اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ پھر اللہ کی خاص مدد آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کام آپ سے خود بخود کروا دیتے ہیں۔ اور نہ آپ اطاعت کیجیے ہر بہت قسم کھانے والے نہایت حقیر کی۔ اچھا، یہ آیت نمبر 10 آنورڈس کچھ آیتوں میں جو ہے نا، علماء کرام کہتے ہیں یہاں پر ولید بن مغیرہ کی طرف ریفرنس ہے، جو کہ سخت دشمن تھا اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ اس کی طرف بھی ریفرنس ہے۔ پلس یہ جتنی برائیاں اور جتنے برے ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں نا، یہ ہر اس برے اخلاق کے حامل شخص کے ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی کیریکٹر اسکیچ یہاں پر کھینچا گیا ہے جو کہ جہنم کا ہے، ولید بن مغیرہ۔ اچھا، اور آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بہت قسمیں کھانے والے نہایت حقیر کی۔ تو یہاں پر بہت زیادہ قسمیں جو ہے وہ کھانا ناپسندیدہ ہے۔ ویسے بھی ہمارے دین میں جو جھوٹا شخص ہوتا ہے نا، وہی قسمیں کھاتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے، جو اس کی بات وہ اپنی بات کنوے کر دیتا ہے، پھر اس کو بہت زیادہ لمبی لمبی ایکسپلینیشنز دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بڑا ہی ایپ جو بہت چلنے والا، چغل خوری کرنے والا۔ یہ اب اس کیریکٹر کی ایک کیریکٹر سکیچ بن رہا ہے جو کہ جہنم کا ایک پرسنالٹی ہو سکتی ہے۔ بہت روکنے والا بھلائی کا، اور حد سے بڑھنے والا گنہگار۔ یعنی بھلائی کو کیسے روکتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتا وہ، اور اتنا زیادہ بخیل ہے کہ وہ ایک کوئن بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ بد مزاج اور بے نسب، یعنی سخت جھگڑالو، اپنے شر کی وجہ سے مشہور، کہ یہ بندہ جو ہے وہ سخت جو ہے وہ برا انسان ہے۔ کہ وہ ہے مال والا اور بیٹوں والا۔ ولید بن مغیرہ کو اس چیز کو بڑا مان تھا نا، کہ وہ مال اس کے پاس بہت زیادہ ہے اور بیٹے اس کے پاس بہت زیادہ تھے، آلدو وہ ایک سنگل چائلڈ تھا خود۔ جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات، تو وہ کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ تو آپ کے مخالفین کی میں سے بہت سو کے اس طرح کے کیریکٹرسٹکس تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بد زبان، متکبر، اکڑ کر چڑھنے والا، بہت مال جمع کرنے والا اور بخل کرنے والا، سب کے سب جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو اس حدیث کے انڈر ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں۔ بد زبان، تکبر کرنے والا، اکڑ کے چلنے والا، مال جمع کرنے والا اور بخل کرنے والا۔ آلدو یہاں پر ایک میل کیریکٹر کو بتایا جا رہا ہے، مگر خواتین بھی اپنے آپ کو اس سے دور نہ سمجھیں، اور اپنے آپ کو ہم سب چیک کرتے رہیں۔ ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی ناک پر۔ ہم، یعنی ناک جو ہے اس کو عزت کا ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ وہیں سے اس کو ذلت فیس کرنی پڑے گی۔ بے شک ہم آزمایا ہم نے انہیں، جیسا کہ آزمایا تھا ہم نے باغ والوں کو جب انہوں نے قسم کھائی تھی، البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے صبح سویرے۔ تو یہاں پر اب ایک قصہ سٹارٹ ہو گیا ہے، ایک بتایا جا رہا ہے ایک باغ والوں کے بارے میں، اور یہ بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے جیسے آپ نے سورہ الکہف میں بھی پڑھا نا، کہ کیا ہوا تھا؟ ان کا باغ پک کے تیار ہوا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو بس صبح صبح کاٹ لینا ہے، اور ہم نے اس میں سے کسی پہ کچھ خرچ نہیں کرنا۔ تو کیا کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ پھر سارا کا سارا باغ جو ہے وہ عذاب آ گیا تھا، اور وہ پہچان بھی نہ پائے تھے۔ اور ابھی انہوں نے اس کو پریکٹیکلی ایسا نہیں کیا تھا، صرف بری نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارا کا سارا ان کا باغ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ مکہ والوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور ایسے ہی باغ والوں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو کیا کیا تھا اس نے؟ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور دینے والا ہاتھ جو ہے وہ نہیں بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم روکو گے تو تم سے روک لیا جائے گا، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مانگنا، بہت زیادہ سوال کرنا، ہر چیز پہ لوگوں سے مانگنا، یہ چیز ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ لوگوں سے سوال کرنا، کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، اپنے اللہ سے سوال کریں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا کہ گزر بسر جتنا آپ کے پاس مال ہے تو اس کو رکھنے کی ممانعت نہیں ہے۔
اپنے استعمال کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، اور نہیں وہ استثنا کر رہے تھے، یعنی کہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا، یعنی کیا ہوا، عذاب آ گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ سو رہے تھے، بہت شدید عذاب آیا، تو وہ باغ ہو گیا کیسا، جڑ کٹی کھیتی کی طرح۔ پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے ہی کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر اگر ہو تم پھل توڑنے والے، یعنی کوئی غریب آئے اور کچھ مانگے اور ہمیں کسی کو دینا پڑے، فٹافٹ صبح جاؤ اور اس کو کٹ کرو اور اپنے لیے رکھ لو۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی نقصان جو سڈن ہوتا ہے اس کی تکلیف بہت ہوتی ہے، جو چیز گریجولی ختم ہوتی ہے نا انسان اس کے لیے عادی ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ خراب کی طرف جا رہی ہے۔ ایک پودا جب ہم لگاتے ہیں وہ گریجولی اس پہ کوئی فنگس لگ گیا یا کوئی بیماری آ گئی تو وہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے، تو پھر ہم ایک مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں۔ اور ایک آپ کا کھیت ہو اور فل بلوم پہ ریڈی ہو ود آل دا فروٹس اینڈ ایوری تھنگ، اور ایک دم وہ ختم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی اس کی نا۔ تو وہ چل دیے اور وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہرگز داخل نہ ہوگا اس میں آج تم پر کوئی مسکین، اور وہ صبح سویرے نکلے روکنے پر قادر بنتے ہوئے، تو جب انہوں نے دیکھا اسے تو وہ کہنے لگے بے شک ہم رستہ بھول گئے ہیں، یعنی کہ ایسی اس باغ کی شکل بدل گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہم کسی اور جگہ پر آ گئے، یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں باغ، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا کیا تھا، محروم لوگوں کو محروم کرنے کا سوچا تھا، اللہ نے انہیں محروم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی احادیث میں جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو فرمایا تھا کہ خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ خرچ کرنے سے انعامات بڑھتے ہیں، نعمتیں بڑھتی ہیں، اللہ کا فضل بڑھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا ہوا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اور ایک اور جگہ کیا آتا ہے، اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تم سے سلب کر لے گا اور کسی اور کو دے دے گا۔ اور اگر ہم کسی پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے کہ وہ ہم سے لے کر ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن گیا نا وہ شخص، تو اس پہ اس کا بلکہ شکریہ ادا کرنا بنتا ہے نا۔ ہم؟ اور پھر کیا ہوتا ہے، من اور رضا، سورہ بقرہ میں آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا کہ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اور اس کو مینشن کر دیا تو پھر کیا کرایا سارا آپ کا ویسٹ ہو جائے گا۔ تو ہمارے کیا خود کار کیا سوالات اپنے آپ سے ہوتے ہیں، کیسے خرچ کریں، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اتنی مہنگائی ہے، کوئی بات نہیں ابھی رہنے دیتے ہیں۔ مال انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے، اللہ نے جو آپ کو ریسورس دیا اس میں سے خرچ کریں، جو بھی دیا ہے، جو بھی آپ افورڈ کرتے ہیں، جتنی بھی آپ کی توفیق ہے، مگر خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ مت روکیں۔ کہا ان میں سے بہتر نے کیا نہیں، میں نے کہا تھا تمہیں کیوں نہیں تم تسبیح کرتے، انہوں نے کہا پاک ہے رب ہمارا، بے شک ہم تھے ہم ہی ظالم۔ تو اب کیا پتا چل رہا ہے، ان لوگوں میں سے ایک سمجھدار انسان بھی تھا، تو اس نے کیا کہا ان سے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تسبیح ہاتھ پڑا کرو۔ تسبیح کیا فائدہ دیتی ہے، جب آپ کے پاس نعمتیں آ جائیں اور آپ جب تسبیح کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک تکبر کا ایلیمنٹ نہیں آنے دیتی تسبیح، اور پھر جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر آٹومیٹیکلی آپ کے دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ اچھا جس اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اب میں نے اس اللہ کی خاطر جو ہے اس کو خرچ بھی کرنا ہے۔ تو نصیحت کر رہا ہے وہ شخص کہ اللہ کو یاد کرو، مسکینوں کو محروم نہ کرو، اور مال ان کا باغ جو ہے وہ ان کی غلط نیت کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز کیا ہے، بے صبری کے ساتھ بخیل ہونا اور بزدل ہونا، تین چیزوں کا کمبینیشن یہاں پر ہمیں بتایا گیا، بے صبری، بخل اینڈ بزدل ہونا۔ ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں وہ وہ ہمیں مصائب سے بچانے والی ہوتی ہیں۔ ان کا فائدہ خود بھی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہوتا ہے۔ بے صبری کے ساتھ بخل اور بزدلی، یہ تین چیزوں کا کمبینیشن جو ہے وہ انسان کو خسارے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو متوجہ ہوا بعض ان کا بعض پر آپس میں ملامت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا آئے ہائے افسوس ہم پر، بے شک ہم تھے ہی سرکش، امید ہے کہ رب ہمارا وہ بدل دے گا ہمیں بہتر اس سے، بے شک ہم طرف اپنے رب کے رغبت کرنے والے ہیں، غلطی ریئلائز کر لی۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، تو مکہ والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، اور یقیناً عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے، کاش وہ اس کو جانتے ہوتے۔
इन्ना लिलमुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक तकवा वाले लोग जो हैं अपने रब के पास बागात में होंगे नेमतों वाली। क्या भला हम कर दे फर्मा बरदारों को मुजरिमों की तरह? कैसा हो सकता है? क्या है तुम्हें कि तुम कैसे फैसले करते हो? या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि बेशक तुम्हारे लिए इसमें अलबत्ता वो जो तुम पसंद करते हो, या तुम्हारे लिए कस्में हैं हम पर पहुंचने वाली क्यामत के दिन तक कि बेशक तुम्हारे लिए अलबत्ता वो है जो तुम फैसला करोगे। पूछिए इनसे कौन है उसमें उसका जामिन, या उनके लिए कुछ शरीक है? बस चाहिए कि वो ले आए अपने शरीकों को, अगर वो सच्चे हैं। तो जन्नत में दाखिल करवाने की जिम्मेदारी किसने ली हुई है? किसी ने भी नहीं ली हुई ना, ये तो अल्लाह के इज़्न से होगा, उसकी रहमत से होगा। अगर जिंदगी काफिरों जैसी गुजारी है तो अंजाम मुसलमानों जैसा कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम जिल्ला, नीचे हुई होंगी निगाहें उनकी और उन पर जिल्लत छा रही होगी। आयत नंबर 42 रह गई। जिस दिन खोल दिया जाएगा पिंडली से और वो बुलाए जाएंगे तरफ सजदों के, तो ना वो इस्तिताब रखते होंगे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है कि कयामत वाले दिन जब अल्लाह सुब्हाना व तआला के आगे सब लोग सजदे में चले जाएंगे, तो कुछ लोग रह जाएंगे। ये कौन से लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ते और तकब्बुर करते हैं, और उनकी बैकबोन्स ऐसे हो जाएंगी जैसे गाय के सींग होते हैं। वो चाह के भी अपने आप को जो है वो सजदे में डाल नहीं सकेंगे। और ये जो पिंडली का रेफरेंस है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की पिंडली का रेफरेंस है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पिंडली, उसकी क्या कैफियत है, वो कैसी होगी, इसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं पता चलती। हमारा क्या काम है कि अल्लाह ने कह दिया आमन्ना व सद्दकना, अल्लाह पाक ने कह दिया, हमारा इस पर ईमान है। और ये कब होगा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन आप और आपकी उम्मत बाकी रह जाएगी। हम्म तो उनसे पूछा, अल्लाह उनसे पूछेगा कि तुम अपने माबूदों के पास क्यों नहीं जा रहे? तो वो कहेंगे हम अपने माबूद को तो देख ही नहीं सकते। तो उस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अपनी पहचान करवाएंगे और अपनी पिंडली खोलकर दिखाएंगे। सब सजदे में गिर जाएंगे सिवाय उसके जो तकब्बुर वाले लोग थे और वो दुनिया में सजदा करना पसंद नहीं करते थे। हय्या अला सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज दिन में 5 बार उनके कानों में पड़ती थी, मगर वो नमाजों के बारे में केयरलेस रहते थे। तो हम सब अपने प्यारों के बारे में सोचें जो नमाजें नहीं पढ़ रहे, नमाजों से दूर है, अल्लाह के दीन से दूर है। उनको मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ जो है वो अल्लाह के कलाम की तरफ और नमाजों की तरफ बुलाया जाए। तो छोड़ दो मुझे उसे जो झुटलाया इस बात को, अनकरीब हम आहिस्ता आहिस्ता ले जाएंगे उन्हें जहां से ना वो जानते होंगे। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं सुफियान सौरी की नेमतों की फरावानी होगी, मगर वो शुक्रगुजारी ना करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनसे उनकी नेमतें जो है वो छीन ली जाती हैं। और हसन कहते हैं कि कितने ही ऐसे लोग हैं जिन पर एहसान करके उनको ढील दी जाती है, फिर उन्हें पकड़ा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको इस्तदराज कहते हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी तारीफ करके उनको फितने में डाला जाता है और वो उस पर खुश हो रहे होते हैं कि वो रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मोहलत मिल रही है ना। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके ऐबों पर पर्दा डाला जाता है और वो धोखे में रहते हैं। तो गलतियां करते चले जा रहे हैं, नेमतें की फरावानी, नेमतें बारिशों की तरह उन पर बरसती चली चली जा रही हैं, और वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। और जितने गुनाह करते हैं उतनी नेमतें ज्यादा हो जाती हैं। ये है इस्तदराज। और मैं मोहलत दे रहा हूं उन्हें, बेशक तदबीर मेरी निहायत मजबूत है। ये आप सवाल करते हैं उनसे किसी अजर का, तो वो तावान से दबे जा रहे हैं, या उनके पास कोई गैब है बस वो लिख रहे हैं। तो सब्र कीजिए हुक्म के लिए अपने रब के, और ना आप हो मछली वाले की तरह। यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ रेफरेंस, जब उसने पुकारा इस हाल में कि वो गम से भरा हुआ था। अगर ना होती ये बात कि पा लिया उसे एक नेमत ने उसकी रब की तरफ से, अलबत्ता वो फेंक देता चटियल मैदान में और वो मुजम्मत ज़दा होता। यानी उन्होंने अपनी गलती मान ली तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ कर दिया और मछली के पेट से निकाल लिया। तो चुन लिया उसको उसके रब ने, तो उसने बना दिया उसे सौले लोगों में से।
اور بے شک قریب ہے وہ جنہوں نے کفر کیا، البتہ وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو، اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ البتہ مجنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ کو گھورتے رہتے تھے برے طریقے سے، آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے۔ وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت جو کہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ حاسد کی نگاہ سے ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو دوسرے بندے کے جسم میں جا کر چینجز لے کر آتے ہیں۔ تو بری نظر سے بچنے کے لیے اسپیسیفکلی صبح و شام کے اذکار اور معوذتین کی کو جو ہے وہ کثرت سے پڑھا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ نظر بد اللہ کے حکم سے انسان کو دیوانہ بھی کر دیتی ہے، کہ اس میں اتنی پاور ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ ملحاقہ، حق ہونے والی کیا ہے؟ حق ہونے والی وما ادراک ملحاقہ، اور کیا بتائے آپ کو کہ کیا ہے حق ہونے والی؟ قیامت کی خبر جو ہے وہ برحق ہے، یہ اس کی طرف ریفرنس ہے۔ جٹلایا سمود اور عاد نے کھٹ کھٹانے والی کو، یعنی قیامت کو، تو رہے سمود پس وہ ہلاک کیے گئے حد سے گزرنے والی سے، اور رہے عاد پس وہ ہلاک کیے گئے ہوا سے، ٹھنڈی یخ سرکش، یعنی بہت تند و تیز بے قابو ہوا تھی۔ اس نے مسلط کر دیا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، تو آپ دیکھتے تھے ان لوگوں کو اس میں پچھاڑے ہوئے تھے، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درختوں کے کھوکھلے، یعنی اٹھا اٹھا کر اتنی زور سے پھینکتی تھی کہ سر جو ہے وہ جسم سے الگ ہو جاتا تھا۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں ان کو کوئی باقی بچا ہوا؟ آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹ جانے والی بستیاں 7 گناہ کے، تو انہوں نے نافرمانی کی رسول کی۔ سب سے بڑی خطا یہاں پر مینشن کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ رسول کی نافرمانی، اور اپنے رب کی، تو اس نے پکڑ لیا انہیں سخت پکڑنا۔ بے شک ہم جب طغیانی کی پانی نے سوار کیا ہم نے تمہیں کشتی میں، تاکہ ہم بنا دیں اسے تمہارے لیے یاد دہانی، اور یاد رکھے اسے کان رکھنے والے، یعنی عقل والے عبرت سے کام لیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں، پھونکنا ایک ہی بار، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، اور دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ ریزہ ریزہ کیا جانا ایک ہی بار۔ ہم لوگ کسی چیز کو توڑتے ہیں نا تو ہمیں بار بار اس کو توڑنا پڑتا ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، جسٹ ایک ضرب لگے گی اور سب کچھ ریزہ ہو جائے گا۔ تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، تو وہ اس دن کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اٹھائیں گے عرش آپ کے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ تو یہاں پر آسمان کے بارے میں کیا کیفیت ہے اس کی؟ کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، مخلوق کناروں پہ چلی جائے گی، فرشتے زمین پر اتریں گے، اور انہوں نے عرش الہی کو جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہوگا۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہ چھپ سکے گا تم میں سے کوئی چھپنے والا۔ کیسے ہی خیالات تھے دل میں، سوچیں تھیں، بغض تھے، کینے تھے، لوگوں سے بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھے ہوئے تھے، دل میں کیا پلاننگ تھی، کسی کے خلاف کیا پلاٹنگ تھی، سب کی سب جو ہے وہ اس دن ایکسپوز ہو جائے گی۔ تو رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنی دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا لو پڑھو کتاب میری۔ بالکل ویسے ہی جو بچہ فرسٹ سیکنڈ آتا ہے اور اچھے گریڈز آتے ہیں نا، بڑی خوشی سے بھاگتا ہوا آ کے بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں میرا رزلٹ کتنا اچھا آیا۔ بے شک میں یقیناً رکھتا ہوں کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے۔ تو عقل مند انسان جو ہے وہ یوم حساب سے بے خوف نہیں رہتا، وہ ہر دن ہر لمحہ کانشیس رہتا ہے۔ تو وہ زندگی میں ہوگا دل پسند بلند جنتوں میں، پھل جس کے قریب ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے بوجہ اس کے جو کر چکے تم پچھلے دنوں میں، دنیا میں جو کام کر کر آئے ہو، ایفرٹ کر کے آئے ہو، رات رات جاگ کر پڑھتے رہے ہو، قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے رہے ہو، اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے ہو، مشکلات پر صبر کرتے رہے ہو، آج آرام ہے، آج نعمتیں ہیں تمہارے لیے۔ اور رہا وہ جو دیا گیا اپنی کتاب بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا اے کاش کہ نہ میں دیا جاتا کتاب اپنی، اور نہ میں جانتا کیا ہے میرا حساب کتاب۔ اے کاش کہ ہوتی وہ فیصلہ کن، کیا کہ موت ہوتی اور میں اس میں وہیں ختم ہو جاتا، دوبارہ نہ مجھے اٹھایا جاتا۔ اب کیا وجہ تھی اس کے اس نقصان اٹھانے کی؟ ما اغنی عنی مالیہ، نہ کام آیا مجھے مال میرا، وہ جو دبا دبا کے گن گن کے
काउंट कर करके रखता था, आज उसका माल उसके कोई काम नहीं आया। तो आज हमारे पास मौका है, अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। हलाका अन्नी सुल्तानिया, हलाक हो गई मुझसे मेरी सल्तनत। जो जो बादशाह था, किसी मुल्क का था, किसी इलाके का था, किसी शहर का था, या किसी घर का था, जिसके पास जो भी रिसोर्सेस थे, आज उसके कुछ भी काम नहीं आएंगे। पकड़ो इसे और तौक पहनाओ, फिर जहन्नुम में झोंको इसे, फिर एक जंजीर में पैमाइश जिसकी 70 गज है, बस इसको दाखिल करो इसमें। अच्छा, क्यों? उसका कसूर क्या था वो भी पढ़ लेते हैं। कि बेशक वो ईमान ना रखता था अल्लाह पर और उसकी अजमत पर, और ना वो तरगीब दिलाता था खाना खिलाने पर मिस्कीनों को। ये दूसरा जुर्म है, और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि खुद भी नहीं खिलाता और दूसरों को भी नहीं खिलाने पर रगबत दिलाता। तो इससे क्या पता चलता है कि खुद भी अच्छे काम करें और दूसरों को भी इसकी तरफ मोटिवेट करें। और यहाँ पर स्पेसिफिकली जो चीज मेंशन की गई है वो खाना खिलाना है। आप सर ने फरमाया, वो शख्स मोमिन ही नहीं जो खुद तो पेट भर कर खाए मगर उसका हमसाया भूखा सोए। और फिर उम्मे उबैद कहती हैं कि कोई मेरे पास आए और मेरे पास कुछ देने को ना हो तो मुझे इस पे बड़ी शर्मिंदगी होती है। उन्होंने आप सर से पूछा, तो आपने फरमाया कि उसके हाथ में कुछ ना कुछ रख दिया करो, चाहे जला हुआ खुर ही क्यों ना हो। यानी हल्की सी भी कोई चीज आपके पास मौजूद है, मांगने कोई आ गया है, तो कोई बिस्किट पकड़ा दें, कोई खजूर पकड़ा दें, कोई ड्रिंक पकड़ा दें, कोई ना कोई चीज जो है वो उसको पैक करके उसे पकड़ा दें, मगर वो देने की हालत में हो। खराब चीज नहीं दे सकते, फंगस वाली चीज नहीं दे सकते, जो 1 महीने से फ्रिज में वो कॉर्नर में पड़ी हुई, वो किसी गरीब को हम नहीं दे सकते। जो खुद नहीं खाते वो किसी को नहीं देंगे। तो इस मामले में बड़ा कॉन्शियस होने की हमें जरूरत है। अबू दरदा अपनी वाइफ को क्या कहते थे कि तुम ज्यादा शोरबा बनाया करो ताकि मसाकीन को भी खाने में शामिल कर लिया करो। और यहाँ पर इस आयत के बारे में वो ये कहते थे कि हमने 70 में से आधी जंजीर उतार ली, क्योंकि पीछे जिक्र आया था ना कि 70 की गज की पैमाइश है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो हाफ ऑफ द जो है ना पोर्शन हम कवर कर लेंगे अपने लिए। इस तरह वो प्रैक्टिसेस में लेके आते थे अपने दीन को, जो पढ़ते थे फौरन प्रैक्टिकल उसका कर लेते थे। तो नहीं है उसके लिए आज यहाँ कोई गहरा दोस्त, और ना कोई खाना, मगर जख्मों की धोवन का। नहीं खाएंगे उसे मगर खता का, बस नहीं मैं कसम खाता हूं उसकी जो तुम देखते हो और जो तुम नहीं तुम देखते। बेशक ये यकीनन कॉल है एक पैगंबर मुअज्जज का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक जो वही पहुंची है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। वमा हुआ बिकौलिन शाइरिन कलीलन मा तुमिनून, और नहीं है ये कौल किसी शायर का, तो कितना कम तुम ईमान लेकर आते हो। और ना ही ये कौल है किसी काहिन का, कितना कम तुम नसीहत पकड़ते हो। नाजिल करता है रब की तरफ से तमाम जहानों के, अगर वो घड़ लेता तुम पर बाज बातें, अलबत्ता पकड़ लेते हम उसे दाएं हाथ से, फिर अलबत्ता काट देते हम उसकी रगे जां, तो ना होता तुम में से कोई एक उससे रोकने वाला। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर, और फिर उसके बाद दीन का काम करने वालों के ऊपर, कि जो अल्लाह का हुक्म है उसको एज इट इज आगे लोगों तक पहुंचाना है। आपने अपनी मर्जी से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। व इन्नहु ला तज़किरतुल लिल मुत्तकीन, और बेशक वो अलबत्ता एक नसीहत है तकवा वालों के लिए। और बेशक हम अलबत्ता हम जानते हैं कि बेशक तुम में से कुछ झुटलाने वाले हैं, और बेशक वो अलबत्ता हसरत है काफिरों पर, यानी कि काफिरों को इस बात पर हसरत होगी जो आज ये कर रहे हैं। बेशक वो अलबत्ता हक है, यकीनी है। फसब्ह भी बिस्मी रब्बिकल अजीम, तो तस्बीह कीजिए नाम की अपने रब की जो अजमत वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस कलिमा को पढ़ा करते थे, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। तो डेली की तस्बीहात में इसको हम शामिल करें। सूरतुल माआरिज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, सवाल किया सवाल करने वालों ने इस अजाब का जो वाक़ होने वाला है। काफिरों के लिए नहीं है इसे कोई दाफे करने वाला, यानी दूर करने वाला। तो यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है आयत में नजर बिन हारिस की तरफ या अबू जहल की तरफ, जिससे जंग बदर में कहा था कि अल्लाह अगर हक है तो हम पर कोई अजाब ले आए। तो क्या हुआ?
पत्थरों की बारिश ले आए या कुछ तो बरसे हमारे ऊपर, तो फिर क्या हुआ था? मारा गया था बुरे तरीके से। अल्लाह की तरफ से जो अरूज वाला है, चढ़ते हैं फरिश्ते और रूह तरफ उसके, एक दिन में है मिकदार जिसकी 50,000 साल। मगर वो क्या करते हैं? पलक झपकने में ऊपर चढ़ जाते हैं। हमें वो 50,000 साल लगेगा, मगर उनके लिए कैसे है? पलक झपकते हुए में वो काम हो जाता है। तो सब्र कीजिए, सब्र खूबसूरत, सब्र जमील यहाँ पर कहा जा रहा है करने को। सब्र जमील, खूबसूरत सब्र। इसमें बेसब्री ना हो, इसमें जजा फजा ना हो, इसमें शिकायत ना हो, इसमें शिकवा ना हो, इसको कहते हैं सब्र जमील। बेशक वो देखते हैं उसे बहुत दूर, और हम देखते हैं उसे बहुत करीब। किसको? कयामत को, जिस दिन होगा आसमान तेल की तिलछट की तरह, और होंगे पहाड़ धुन की हुई रूह की तरह। और ना पूछेगा कोई गहरा दोस्त किसी गहरे दोस्त को, वो दिखाए जाएंगे उन्हें। चाहेगा मुजरिम काश वो फिदिये में दे दे अजाब से बचने के लिए उस दिन अपने बेटों को, जिसकी खातिर दुनिया में हर गलत काम करते थे। आज क्या चाहत करेंगे? कि अपने बेटे, चूंकि दुनिया में अजीज बहुत होते हैं ना लोगों को अपने बेटे, तो वो क्या कहेंगे कि आज बस हम अपने बेटे दे दें फिदिये में, और इस हिसाब से अपने आप को बचा लें। और फिर उसके बाद अपनी बीवी को और अपने भाई को, तमाम करीबी रिश्तों को, और अपने कुंबे को, वो जो पनाह देता था उसे। तो दुनिया में जिनसे जितनी शदीद मोहब्बत है, क़यामत वाले दिन अजाब से बचने के लिए कहा जाएगा कि या अल्लाह इनसे हमें ले ले, हमसे ले ले, बस हमें जान छुट जाए हमें हमारी इस अजाब से। हरगिज नहीं, बेशक वो शोले वाली आग है। तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, कोई फिदिया एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। खींचने वाली है मुंह की खाल को, और वो पुकारेगी उस जिसने पीठ फेरी और उसने मुंह मोड़ा, और उसने जमा किया फिर उसने समेट कर रखा। तो ये किसके लिए है? ये आग जो कि इनकार करता है और माल को जमा कर करके सींध सींध कर अपने पास रखता है। इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ, बेशक इंसान पैदा किया गया है थोड़ दिला। तो ये बखीली जो है वो इंसान की नेचर के अंदर है, वो बेसिकली थोड़ दिला है। तो फिर क्या करना है? उससे फाइट करना है, ये हमारा टेस्ट है। जब पहुंचती है उसे कोई तकलीफ, तो क्या करता है? जजा फजा करने लगता है। और मोहम्मद बिन काब कहते हैं बुरी बात मुंह से निकालना और अल्लाह से बदगुमानी करना दरअसल जजा फजा होता है। यानी उन्होंने जजा फजा को एक्सप्लेन किया है। और जब पहुंचती है उसे भलाई बहुत रोकने वाला होता है सिवाय नमाजियों के, और वो जो अपनी नमाज पर हमेशगी इख्तियार करने वाले हैं, यानी हमेशा पाबंदी से पढ़ते हैं, कभी डिले नहीं करते, कभी उसको छोड़ते नहीं। और वो जो माल में उनके हक है मालूम, वो उसको अदा करने वाले होते हैं, यानी सदका भी देते हैं और अपनी कैलकुलेट करके जक़ात भी अदा करने वाले होते हैं। किसको देते हैं? सवाली को भी और महरूम को भी, यानी कि सबको हक उनका अदा करते हैं। और वो जो तस्दीक करते हैं बदले के दिन की, और वो जो अजाब से अपने रब के डरने वाले हैं। बेशक अजाब उनके रब का नहीं है बेखौफ होने की चीज। और वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सिवाय अपनी बीवियों के, या जिनके दाएं हाथ मालिक हुए उनके, तो बेशक नहीं वो मुलामत किए जाने वाले। तो जो कोई तलाश करेगा अलावा उसके, तो यही वो लोग हैं जो हद से बढ़ने वाले हैं। और वो जो अपनी अमानतों की और अपने वादों की निगरानी करने वाले हैं, यानी अमानतों में खयानत नहीं करते और अहद करके उसको तोड़ते नहीं हैं। और वो जो अपनी गवाहियों पर कायम रहने वाले हैं, यानी सही और सच्ची गवाही देते हैं और हक सच को छुपाते नहीं। वल्लज़ी हुम अला सलातिहिम युहाफिजून, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, दवाम के साथ पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, उन उमूर का ख्याल करते हैं जिनके बगैर नमाज जो है वो उनकी कबूल नहीं होती। यानी कि ऐसा ड्रेस नहीं पहनते जिसके साथ वो खेलते रहें और नमाज में उसकी कंसंट्रेशन ना बने। बाजू उनके फुल कवर करने वाले होते हैं, नीचे से टखने भी कवर होते हैं, फिर उस अपनी नमाज अदा करते हैं स्पेसिफिकली फॉर द लेडीज। यही लोग हैं बागों में इज्जत देने वाले। तो क्या है उन्हें जिन्होंने कुफर किया आपकी तरफ दौड़ते चले आते हैं, दाएं तरफ और बाएं तरफ, गिरो दर गिरो। तो आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में भाग भाग कर आते थे मुश्रिकीन, वो मुनाफिकीन स्पेसिफिकली, और फिर क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। क्या तमा रखता है हर शख्स इनमें से कि वो दाखिल किया जाएगा जन्नत में नेमतों वाली? हरगिज नहीं, बेशक हमने पैदा किया उन्हें इससे जिसे वो जानते हैं। बस नहीं,
میں قسم کھاتا رب کی مشرق اور مغربوں کے، بے شک ہم البتہ قادر ہیں اس پر کہ ہم بدل دیں گے بہتر ان سے، اور نہیں ہم ناکام ہونے والے ہیں۔ تو چھوڑ دیجئے انہیں، وہ بحث و مباحثہ کریں اور وہ کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ جا ملیں اپنے اس دن کو جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ تو جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ اپنے آستانوں کی طرف دوڑتے ہیں، جیسے دنیا میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے جاتے تھے نا اپنے بتوں کے آستانوں پر، بالکل اسی طرح اب قبروں سے بھاگ کر اللہ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ خاشعتن ابصارهم ترہقهم ذلہ، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلت۔ یہ ہے دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے۔ جب انسان نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے نا تو وہ آئی کانٹیکٹ نہیں رکھ سکتا، ایسا ہوتا ہے نا، جب کچھ غلط ہو جاتا ہے ہمارے سے تو ہم آئی کانٹیکٹ نہیں رکھ سکتے۔ تو اب چونکہ اپنی ان کو کانشیسنیس واپس دے دی جائے گی، اور وہ جو دنیا میں جو کرتے آئے تھے وہ اس کا ریئلائز کر لیں گے، اور اب ان کی آنکھیں جو ہے وہ ذلت زدہ سے نیچے ہو رہی ہوں گی۔ سورۃ النوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آئے ان کے پاس عذاب دردناک۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ پیغمبروں میں سے سب سے پہلے پیغمبر ہے اور اولو العزم رسول ہیں اللہ کے۔ اس نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے اور اطاعت کرو میری۔ وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ کو، اور وہ مہلت دے گا تمہیں ایک وقت تک جو مقرر ہے۔ بے شک مقرر کردہ وقت اللہ کا جب وہ آ جاتا ہے تو نہیں مؤخر کیا جاتا، اگر ہو تم جانتے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک پکارا میں نے اپنی قوم کو رات اور دن، 24/7 تبلیغ کی انہوں نے، تو نہ زیادہ کیا انہیں میری پکارنے نے مگر فرار میں، جتنا پکارا اتنا وہ بھاگے دین سے۔ اور بے شک میں جب کبھی پکارا میں نے انہیں تاکہ تو بخش دے انہیں، تو انہوں نے ڈالی انگلیاں اپنی کانوں میں، اور انہوں نے ڈھانپ لیے کپڑے اپنے، اور انہوں نے اصرار کیا اور انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کرنا یعنی جتنا پکارتے تھے اتنا دور بھاگتے تھے، اپنے منہ کور کر لیتے تھے، نوح علیہ السلام کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور کیا کرتے تھے اپنی انگلیاں، اصابیہ ہم کہتے ہیں انگلیوں کا ایک بڑا پورشن، صرف فرنٹ نہیں، یعنی کہ جتنی میکسیمم کان میں ڈل سکتی تھی نا انگلی ڈال دیتے تھے، کہ تاکہ نوح علیہ السلام کی کوئی بات بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچے، تکبر کی وجہ سے۔ پھر بے شک پکارا میں نے انہیں با آواز بلند، پھر بے شک میں اعلانیہ کہا میں نے انہیں، اور وہ رازدارانہ بات بھی کی میں نے انہیں رازدارانہ طور پر، یعنی ہر میتھڈ نوح علیہ السلام نے اڈاپٹ کیا، انڈیویجول بھی، گروپ میں بھی، مگر کلاسز کے تھرو بھی، کلیکٹیولی بھی، انڈیویجولی بھی، مگر انہوں نے بات نہیں سنی۔ پھر کہا میں نے بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا۔ تو یہاں پر اگلی دو آیتوں میں جو ہے وہ استغفار کرنے کے فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے استغفار کرنے سے؟ بارش برستی ہے، اور وہ مدد کرے گا تمہاری سات مالوں اور بیٹوں کے، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات، اور وہ بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ تو یہ ڈفرنٹ ہمیں قرآن مجید میں استغفار پڑھنے کے بینیفٹس مل رہے ہیں۔ اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں تم توقع رکھتے اللہ کے لیے کسی عظمت کی، اور تحقیق اس نے پیدا کیا تمہیں مختلف مرحلوں نے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو اوپر تلے، اور اس نے بنایا چاند کو ان میں نور، اور اس نے بنایا سورج کو چراغ، اور اللہ اس نے اگایا تمہیں زمین سے اگانا، پھر وہ اعادہ کرے گا تمہارا اس سے، اور وہ نکالے گا تمہیں نکالنا، اور اللہ اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ تم چلو اس کے رستوں میں جو کہ کشادہ ہے۔ کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب، بے شک انہوں نے نافرمانی کی میری، اور انہوں نے پیروی کی اس کے جو نہیں زیادہ کیا جسے اس کے مال نے اور اس کے اولاد نے، مگر خسارے میں۔ تو مالداروں کو ان کے مال نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا، خواہشات پوری کر رہے تھے اور سیٹسفائڈ تھے۔ تو پھر جس بندے کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ آخرت کے معاملے میں کیئرلیس ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی۔ کیا چال چلی تھی؟ نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ تم چھوڑو اپنے الہوں کو، اور نہ تم ہرگز چھوڑو ود، یا سوا کو، یا غوث کو، یا اوک کو، اور نصر کو۔ یہ کیا تھے؟ ان کے بتوں کے نام تھے۔ اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا کثیر تعداد کو، اور
نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں، بوجہ اپنی خطاؤں کے وہ غرق کیے گئے، پھر وہ داخل کیے گئے آگ میں۔ بظاہر تو وہ پانی میں ڈوبے ہیں، مگر یہاں پر عذاب قبر کی طرف بھی ریفرنس ہے۔ پھر نہ انہوں نے پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، اور کہا نوح علیہ السلام نے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نہ تو چھوڑ زمین میں کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا، یعنی کہ آل ٹوگیدر اللہ پاک سب کو وائپ آؤٹ کر دیں۔ 950 years آف ایفرٹ کے بعد آپ نے یہ دعا کی ہے۔ بے شک تو ہرگز بے شک تو اگر تو چھوڑ دے گا انہیں تو وہ بھٹکا دیں گے تیرے بندوں کو، اور نہ وہ جنم دیں گے مگر فاجروں کو، سخت منکروں کو، یعنی کہ ان کی نیچرز کے اندر یہ چیز پیوست ہو گئی ہے کہ انہوں نے خود بھی ڈسٹریکٹ ہونا ہے اور آنے والوں کو بھی ڈسٹریکٹ کرنا ہے۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور اے میرے رب بخش دے مجھے، میرے والدین کو، اور اسے بھی جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان لا کر، او مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر ہلاکت میں۔ آیت نمبر 28 جو کہ لاسٹ آیا ہے، اس میں ہمیں دعا کرنے کا مصنون طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ آپ سے صرف بھی ایسے دعا کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی ہے، پھر اپنے پیرنٹس کے لیے کی ہے، اور پھر تمام مومنون کے لیے دعا کی ہے۔ ہم بھی اسی طرح دعا مانگا کریں۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف بے شک وہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے قرآن سنا ہے جو کہ عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر تھے، تو اوقاس کے بازار میں جانے کی نیت رکھتے تھے، تو وہاں پر آپ نے جو ہے وہ پڑھوائی تھی فجر کی نماز اپنے صحابہ کرام کو، تو وہاں پر جنہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کو سنا، فوراً اس پر ایمان لے آئے اور فوراً قرآن کا میسج لے کر اپنے لوگوں تک چلے گئے۔ تو انسانوں سے زیادہ جو ہے وہ جنوں کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے قرآن مجید کو سننے کے بعد۔ یہ کس کی طرف ریفرنس ہے؟ جو اچھے جن ہوتے ہیں، دونوں طرح کے جن ہیں، جیسے دونوں طرح کے انسان ہیں اس طرح جن بھی دونوں طرح کے ہوتے ہیں، تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ یہ ایک چیز کو دوسری چیز کو اٹھا کے رکھ کے یا ادھر ادھر تو کر سکتے ہیں، چیزیں غائب بھی کر سکتے ہیں، چوری بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اس طرح سے نقصان نہیں دے سکتے۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نا دو طرح کے ایکسٹریمز پائے جاتے ہیں ان جنوں اور شیطانوں کے اور جادو کی ٹونے کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں بس یہی ہیں، اور ان سے بہت ڈرتے رہتے ہیں۔ تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت میں آپ اپنے آپ کو لے لیں گے تو یہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ہر طرح کے جن ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ جیسے کہ آپ نے یہاں پر پڑھ لیا نا کہ وہ انہوں نے قرآن کا جیسے ہی پیغام سنا ہے، وہ فوراً انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اور وہ فوراً چل پڑے ہیں آگے لوگوں کو بتانے۔ ہم تو سوچتے رہتے ہیں نہیں ابھی میرا کورس مکمل ہوگا، میری پڑھائی مکمل ہوگی، پھر اس کے بعد سوچوں گی۔ 10 10 سال سے لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں، انسان پوری زندگی قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مگر جتنا سیکھ لیا پڑھ لیا اس کو آگے پہنچانے والے بننا ہے ہم نے۔ ہنس رہی ہیں آپ، ہے نا؟ 10 سال سے ہنس رہی ہیں۔ 10 سال سے ہنس رہی ہیں، چلے انشاءاللہ۔ اور وہ رہنمائی کرتا ہے طرف بھلائی کے، پس ایمان لائے ہم اس پر، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے ساتھ اپنے رب کے کسی ایک کو، اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی اولاد۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنی غلطی ایکسپٹ کر لی ہے، اور فوراً ایکسپٹ کر لیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بھی۔ اور یہ کہ وہ تھے کہا کرتے بے وقوف ہمارے اللہ پر زیادتی کی باتیں، یعنی کہ جنوں کی لوٹ جو غلطیاں کر رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ تو سب غلط ٹریک پہ چل رہے تھے، جیسے ہی حق کا علم ملا، حق سچ ہدایت ملی، فوراً اس کو ایکسپٹ کر لیا، اور بے شک گمان کر لیا ہم نے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ۔ اور بے شک وہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ لیتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، اور انہوں نے زیادہ کر دیا تھا انہیں سرکشی میں۔ متین ہاشم صاحب کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں پر فضیلت دی ہے، اور
کیا کریں کہ کہیں پر آپ کو ایسی فیلنگ ہو نا کہ یہاں پر کوئی جن ٹائپ چیز ہے یا کچھ ہے، تو بلند آواز میں وہاں پر آپ سلام کریں گے تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ زیادہ تر آپ کو کہاں یہ ملیں گے؟ خالی گھروں میں، اور پھر اس کے علاوہ سی سائٹس پر، پھر پہاڑوں میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایسی جگہ جہاں پر لیس آبادی ہو تو وہاں پر جائیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور حفاظت کی دعائیں جو ہے وہ آواز بلند پڑھ کے جائیں۔ کسی ہوٹلز میں جائیں، کسی ایسی جگہ پر جائیں گے تو کوئی جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان سے پریشان نہ ہو۔ اور یہ کہ وہ سمجھتے تھے، جیسا کہ سمجھا تم نے، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو، اور بے شک ہم چھوا ہم نے آسمان کو، اور پایا ہم نے اسے بھرا ہوا پہرے داروں سے، سخت اور شولوں سے۔ تو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے نا کہ اتنی اسٹرکٹنس آسمان پر ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو یہ کب کی بات ہے؟ جب آسمان سے قرآن مجید کو اتارا جانا تھا۔ تو یہ جن جو ہیں یہ تو بہت سمجھداری والی باتیں نہیں کر رہے، ساری انسانوں سے زیادہ عقل مندی والی باتیں کی ہیں انہوں نے۔ اور بے شک ہم بیٹھتے اس کے بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے، تو جو کوئی غور سے سنتا ہے اب وہ پاتا ہے اس کے لیے ایک شعلہ گھات میں۔ اور بے شک ہم جانتے کیا برائی کا ارادہ کیا ہے ساتھ اس کے جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ساتھ اس کے رب نے بھلائی کا، اور بے شک ہم میں سے نیک ہے، اور ہم میں سے علاوہ ہے اس کے، اور ہم طریقوں پر مختلف ہیں۔ یعنی جسٹ لائک ہیومنس، ہر طرح کے جن ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے جاننے کے لیے۔ اور بے شک ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اسے بھاگ کر۔ اور بے شک ہم جب سنا ہم نے ہدایت کو، ایمان لائے ہم اس پر۔ بس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ وہ ڈرے گا کسی کمی سے اور نہ کسی زیادتی سے۔ اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں۔ تو جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا، اور رہے ظالم لوگ تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جائے راستے پر، البتہ پلاتے ہیں ہم اسے پانی وافر۔ اسلام پر چلنے والے کو رزق ملتا ہے باقرار، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں۔ تو جو کوئی اعراض کرے گا ذکر سے اپنے رب کے تو داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو بھی۔ عبادت کی اصل کیا ہے؟ دعا ہے۔ مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، مساجد کی رسپیکٹ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے کون؟ آخر زمانوں میں آنے والے لوگ، اور ان کی سب سے بڑی فکر کیا ہوگی؟ صرف دنیا کی باتیں، پالیٹکس۔ تو اور پھر کیا؟ ایسے لوگوں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مسجدیں سیل پرچیز کا اڈا نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ گمی ہوئی چیزوں کی اناؤنسمنٹ بھی مسجدوں میں کرانا ناپسندیدہ ہے، یہ اس چیز کی الاؤ نہیں کیا گیا ہمارے دین میں۔ بے شک وہ جو کھڑا ہوا بندہ اللہ کا کہ وہ پکارے اس سے قریب تھے کہ وہ ہو جائیں اس پر حملہ آور۔ کہہ دیجئے بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اس کے کسی ایک کو بھی۔ کہہ دیجئے بے شک نہیں میں مالک ہو سکتا تمہارے لیے کسی نقصان کا نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے اللہ سے کوئی ایک، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ نافرمانیاں کرنے والے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، چاہے جتنے مرضی ریسورسفل ہو جائیں، چاہے جتنے مرضی پاورفل ہو جائیں، مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے حکم اور اس کے پیغامات۔ تو جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شرک کرنا۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اسے جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو عنقریب وہ جان لیں گے کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے، اور کون زیادہ کم ہے، اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے۔ کیونکہ کفار کو اپنی تعداد اور قوت پر بڑا گھمنڈ تھا نا۔ تو جیسے آج کل کے لوگوں کو اپنی نالج، آئی ٹی ایکسپرٹیز اور اپنی آئی کیو پر بڑا مان ہوتا ہے نا انسان کو۔ کہہ دیجئے نہیں میں جانتا کیا قریب ہے وہ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، یا مقرر کر دے گا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت۔ جاننے والا ہے غیب کا، بس نہیں وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو بھی، مگر جسے وہ پسند کرے کوئی رسول، بس بے شک وہ لگا لیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے
محافظ، تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے، اور اس نے گھیر رکھا ہے ان کو جو اس کے پاس ہے، اور اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے، یعنی 1 2 3 4 ساری چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹڈ موجود ہے۔ سورۃ المزمل، سورہ مزمل جو ہے وہ شروع کی وحی میں سے ہے نا، شروع کی جو چند وحی آپ پر آئی تھی فریگمنٹس میں آئی تھی، اور آپ کے لیے یہ بہت جو ہے وہ ایک پینفل اور فیئرفل ایکسپیرئنس بھی تھا۔ اور اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب آپ پر پہلی وحی آئی تو آپ گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، انہوں نے آپ کو پروٹیکٹ کیا، آپ کو کور کیا، اور آپ کو حوصلہ دلایا۔ یہی کام ہوتا ہے خواتین کا، آج کے دور کی خواتین کے لیے بھی، کہ جب ان کے شوہر کسی پریشانی میں آئے، کچھ ان کو آفس کی طرف سے کنسرن ہو اور اپسیٹ ہوں، تو خاتون کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں پروٹیکشن دے، ان کا خیال کرے بڑی حکمت کے ساتھ۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی نظر بھی آ رہی ہے تو حکمت کے ساتھ ان کو اس کی طرف ایڈریس کروائے، نہ کہ یہ کہے جی اپنے آفس کے مسئلے آپ آفس میں رکھائیں، میری جان نہ کھائیں، میں تو خود بڑی تنگ ہوں بچوں سے۔ ایسے نہیں کرنا، اپنے شوہر کا خیال کرنا ہے۔ اور حضرت خدیجہ کے اسوہ میں ہمارے لیے یہ کتنا پیارا لیسن ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پروٹیکشن دیا نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، قیام کیجئے رات کو مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھا اس کا یا کم کر لیجئے اس سے تھوڑا سا۔ تو کیا کرنا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد قیام اللیل کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے، مگر بہت امپورٹنس ہے قیام اللیل کی، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ آج کل تو الحمدللہ ہم سب پڑھیں، کوشش کریں یہ روٹین ہماری جو ہے وہ، اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ یا اللہ عام دنوں میں بھی یہ ہماری روٹین جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے ہمارے سے، یا زیادہ بڑھا دیجئے اس سے، اور ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اس کے حروف واضح ادا کیجئے، اس کے قواعد کو پورے طریقے سے پرناؤنس کیجئے، جلدی سے تیز تیز نہ پڑھیں۔ اور رتل کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس میں غور و فکر بھی کریں، جب ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں نا آٹومیٹیکلی ہم اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ بے شک ہم عنقریب ہم ڈال دیں گے آپ پر ایک بات بہت بھاری، ریفرنس ہے قرآن کی طرف، بھاری ان سینس ایک رسپانسبلٹی۔ بے شک اٹھنا رات کا وہ زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے میں، اور زیادہ درست ہے بات کرنے میں، یعنی ہر وہ ایکٹیویٹی جو نفس پر بھاری ہوتی ہے وہ نفس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اور نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین کیا طریقہ ہے کہ نفس کے اگینسٹ کام کیے جائیں۔ نہیں اٹھا جا رہا، خود کو مار کے تنگ کر کے جیسے کر کے بس اٹھ کے بیٹھا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے نفس کو ہارنس کر لیتے ہیں، اور رات کا آخری پہر تو ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ بے شک آپ کے لیے دن میں مصروفیات ہیں بہت زیادہ، دن میں کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی ایکٹیویٹیز تھیں، کہیں سے وفد آ رہے ہیں، کہیں سے لوگ اپنے سوال لے کر آ رہے ہیں، کہیں کا کوئی کسی کا کنسرن ہے، آپ نماز با جماعت کروا رہے ہیں، کتنی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ اور ذکر کیجئے نام اپنے رب کا، اور سب سے الگ ہو کر متوجہ ہو جائیے طرف اس کے متوجہ ہو جانا۔ تو رات میں اکیلے میں اپنے رب سے مناجات، سرگوشیاں، گناہوں کی توبہ استغفار کریں۔ رب مشرق کا اور رب مغرب کا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، تو پس بنا لیجئے اسے اپنا کارساز۔ تو کتنا خوبصورت سبق ہے کہ انسانوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر پورا توکل کریں۔ انسانوں پر تو بھروسہ کر کر کے انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک دن نا امید ہو جاتا ہے نا۔ کتنا ہی بڑا کوئی اسکالر ہو، جو آپ کی دل کی بات یا جو آپ کی پریشانی کی سچویشن ہوتی ہے وہ اس کو پورا انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کو ڈیپتھ میں سمجھ ہی نہیں سکتا جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ اپنے اللہ پہ رلائے کریں، اپنے اللہ سے آخری آورز میں راتوں کے مناجات کریں، دعائیں کریں، باتیں کریں، بچوں کی طرح کہتے ہیں رو رو کے سوال کریں، اور صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور چھوڑ دیجئے انہیں خوبصورت طریقے سے چھوڑنا۔ کیوں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کو کیا کریں؟ جسٹ اگنور،
ہر بات کو دل پہ لگا کے اس کے بارے میں سوچتے نہ رہیں. ہمارے لیے بھی اس میں بہت سبق ہے کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو پوری زندگی کا اس کو روگ نہ بنا لیں. جس نے کہہ دیا، کچھ بھی کہہ دیا، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکالے. جیسے بچے کرتے ہیں ماؤں کی باتوں کو، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں. ہم بھی کیا کریں؟ کسی نے کوئی کرٹیسائز کر دیا، مذاق اڑا دیا، آپ کی آؤٹ لک کا مذاق اڑا دیا، آپ کے پڑھنے پڑھانے کا مذاق اڑا دیا، آپ کی کلاسز کا مذاق اڑا دیا، آپ کے ابائے کا مذاق اڑا دیا، اٹس اوکے، جسٹ اگنور. اور آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملیں گے، بہت سے لوگ ملیں گے جو کہ صحیح کو غلط کہنے والے ہوں گے، اور ان کو سپورٹ کرنے والے بھی بہت سے لوگ ملیں گے جو غلط کو غلط نہیں کہیں گے بلکہ صحیح کہیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو چھوڑ دینا ہے جمیلاً، خوبصورتی سے. اور چھوڑ دیجئے مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں والے ہیں، اور ڈھیل دیجئے انہیں تھوڑی سی. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جن لوگوں کو ہم رو رو کے اپنے مسائل بتائیں وہ ہمیں کمتر سمجھتے ہوں. اور ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لو جی پھر آ گئی اپنے دکھڑے لے کر، پھر اس کی سٹوری شروع ہو گئی، پھر اس کے رونے نہیں ختم ہوتے. اور پھر کیا ہوگا کہ عموماً لوگ پھر کیا کہیں گے جب پیچھے پیچھے کہیں گے دیکھا کرتی تھی نا فلانا غلط کام، پکڑی گئی نا، اب بڑا اچھا ہوا اس کے ساتھ. تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ لوگوں کو بتانے کا ہوا کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں جس سے جتنی سچویشن ٹھیک ہونی ہوتی ہے اتنی بگڑ جاتی ہے. تو جو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے. تو اپنے اللہ سے مانگے. اور کھانا گلے میں اٹکنے والا اور عذاب ہوگا دردناک، جس دن کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور وہ ہوں گے پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح بکھرے ہوئے. بے شک ہم نے طرف تمہارے ایک رسول گواہ تم پر، جیسا کہ بھیجا ہم نے طرف فرعون کے ایک رسول. تو نافرمانی کی فرعون نے اس کے رسول کی، تو پکڑ لیا ہم نے اسے سخت پکڑنا. تو کس طرح تم بچو گے اگر کفر کیا اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا. آسمان پھٹ جانے والا ہوگا اس میں، اور وعدہ اس کا ہو کر رہنے والا ہے. یعنی کہ وہ ایک دن کی دہشت ایسی ہے کہ بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا. بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ. بے شک رب آپ کا وہ جانتا ہے. بے شک آپ قیام کرتے ہیں قریباً 2/3 رات کا، اور کبھی نصف اس کا، اور کبھی 1/3. اور ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات کا اور دن کا. یعنی اس وقت گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا، اللہ کو پتا تھا نا کہ کون کتنی ایفرٹ کر رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہرگز نہ تم شمار کر سکو گے اسے، تو وہ مہربان ہوا تم پر. تو پڑھو جو میسر آئے قرآن میں سے. وہ جانتا ہے کہ عنقریب ہوں گے تم میں بیمار، اور کچھ دوسرے جو سفر میں ہوں گے زمین میں، وہ تلاش کرتے ہوں گے فضل میں سے اپنے رب کی، اور کچھ دوسرے جو جنگ بھی کرتے ہوں گے اللہ کے راستے میں. تو پڑھو جو میسر آئے اس میں سے، اور قائم کرو نماز، ادا کرو زکوٰۃ، قرض دو اللہ کو قرض اچھا. اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی بھلائی تو تم پالو گے اسے اللہ کے پاس. وہ بہتر ہے اور زیادہ بڑا ہے اجر میں. بخشش مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. کتنی پیاری بات بتا دی نا اللہ پاک نے اس آیت میں ہمیں، لاسٹ آیا میں، کہ ہر انسان کی سچویشن الگ ہے. کوئی رزق کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کو کوئی اور پریشانی ہے، کوئی جنگ کی سچویشن میں ہے. تو ہر ایک کی عبادت کا ٹائم ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کوئی کسی کو کھڑے ہونے میں زیادہ پرابلم ہے، کوئی زیادہ دیر بیٹھ کے نہیں کر سکتا. تو جس کو جتنا میسر آئے وہ اتنی عبادت کرے. تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ کسی کی عبادت کو جج کرنا، کسی سے پوچھنا، کسی کو اچھا بس آپ نے اتنا پڑھا ہے بس اتنا سب نہیں. ہر ایک کی کیپیسٹی الگ ہے. تو اپنے اون پر ہر کوئی کوشش کرتا رہے. سورۃ المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اے کپڑا لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک کر لیجیے. سورہ مزمل میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر کام کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی عبادات کو الائن کیجئے اور اپنے اوپر کام کیجئے. اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب الحمدللہ آپ گروم اینڈ ٹرین ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ لوگوں کو بھی بتانا شروع کر دیجئے. تو دائی کے کہ یہاں پر رسپانسبلٹیز بتائی گئی ہیں کہ کیا کریں، کہ
لوگوں کو بھی دین کی طرف بلائیں، اور سب سے پہلا کام کیا کریں؟ دین کی طرف بلانے کے لیے اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، لوگوں کو توحید کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، اور گندگی کو دور کر لیجئے، اپنے کپڑے پاک کر لیجئے، اور نہ آپ احسان کیجئے کہ آپ زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ دائی کو ہر طرح کے طمع اور لالچ سے دور رہنا چاہیے، اس کو لوگوں سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو بھی کر رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ تو جب دعویٰ کا کام کریں گے تو پرابلمز تو آئیں گی، تو اس پر صبر کرنا ہے۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، تو وہ اس دن ہوگا سخت دشوار، کافروں پر نہ ہوگا آسان۔ چھوڑ دو مجھے اور جسے پیدا کیا میں نے اکیلے، بنایا میں نے اس کے لیے مال لمبا چوڑا، اور بیٹے حاضر رہنے والے۔ تو کیا کہتے تھے؟ چونکہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہماری اولاد بھی بہت زیادہ ہے، تو پھر سرداری بھی ہمارے پاس ہے، تو نبوت بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ یہ ان کا لاجک تھا، مشرکین مکہ کا۔ اور پھیلایا ہم نے اس کے لیے پھیلانا، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں سے، ہرگز نہیں، بے شک وہ ہے ہماری آیات سے سخت اناد رکھنے والا۔ ان قریب میں چڑھاؤں گا اسے کٹھن چڑھائی۔ پھر وہ اس نے سوچا اور اس نے اندازہ کیا، بس وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا، پھر وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا۔ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ بسورا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور اس نے تکبر کیا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کیریکٹر کا ایک ایک ایکشن نوٹس کیا ہوا ہے، اور اس کو مینشن بھی کیا ہوا ہے۔ نوٹس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کر رہے ہیں، مگر مینشن کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ پھر اس نے کہا نہیں ہے یہ مگر جادو جو نقل کیا جاتا ہے، نہیں ہے یہ مگر بات ایک انسان کی، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا۔ تو کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے سقر، دوزخ کا نام؟ تو نہ وہ باقی رہے گی، نہ وہ چھوڑے گی، یعنی جان ہی نہیں چھوڑے گی، ہر چیز کو جلا کے ختم کر دے گی، چاہے وہ سکن ہو، بال ہو، چاہے وہ انٹرنل آرگنز ہو، ہر چیز کو بالکل ختم کر دے گی وہ، جلسا دینے والی چمڑے کو، اور اس پر 19 فرشتے ہیں، 19۔ اور نہیں بنایا ہم نے نگران آگ کے مگر فرشتے، اور نہیں بنایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر ایک فتنہ ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لیں وہ جو دیے گئے کتاب، اور زیادہ ہو جائیں وہ جو ایمان لائے ایمان میں، اور نہ شک کریں وہ جو دیے گئے کتاب اور مومن، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے ساتھ اس مثال کے، اسی طرح بھٹکا دیتا ہے اللہ جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور نہیں جانتا لشکروں کو آپ کے رب کے مگر وہی، اور نہیں وہ مگر نصیحت انسان کے لیے۔ اس 19 فرشتوں کا بھی مذاق اڑاتے تھے نا، کیونکہ اسٹرانگ بہت تھے، تو کیا کہتے تھے؟ ابو جہل کہتا تھا 10 کو تو میں پکڑ لوں گا، باقی یہ پکڑ لے گا، باقی وہ پکڑ لے گا، تو ایسے کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹ جائے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بلا شبہ وہ جہنم البتہ ایک بہت بڑی چیزوں میں سے چیز ہے، ڈرانے والی ہے انسان کو، اس کے لیے جو وہ چاہے تم میں سے کہ وہ آگے بڑھے یا وہ پیچھے رہ جائے، آگے بڑھے نیکیوں میں، پیچھے رہ جائے گناہوں میں۔ اور یہ ایک موٹیویشن ہمیں دی گئی ہے کہ کیا کرو؟ نیکیوں میں آگے دوڑو۔ ہر نفس بوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی رہن ہے، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، باغات میں سوال کر رہے ہوں گے مجرموں سے۔ کیا سوال کریں گے مجرموں سے؟ ما صلککم فی سقر، کس چیز نے داخل کیا ہے تمہیں جہنم میں؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو بے نمازیوں کا انجام یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے۔ اس کو ان دو آیتوں کا کہا جاتا ہے شارٹیسٹ ہارر سٹوری، 2 لائنوں میں، 2 مختصر آیات میں شارٹیسٹ ہارر سٹوری۔ کس چیز نے داخل کیا؟ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور نہ تھے ہم کھانا کھلاتے مسکین کو، اور تھے ہم بحث کرتے ساتھ بحث کرنے والوں کے، یہ مزید ان کی برائیاں آ رہی ہیں، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ آ گئی ہمارے پاس خبر موت کی، تو نہ کام آئے گا انہیں سفارشوں کا، کوئی بینیفٹ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو کیا ہے؟ انہیں نصیحت اعراض کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ گدھے ہیں سخت بدکنے والے۔ تو کیسے کفار کو نصیحت
بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، بالکل کیسے جیسے ولڈر بیسٹ ہوتا ہے، جنگل میں وہ تھوڑی سی بھی آہٹ سنتا ہے نا شیر کی تو وہ بدکنے لگتا ہے اور ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں ولڈر بیسٹ، بالکل اس طرح کافروں کا حال ہوتا ہے، کیونکہ اندر سے تو ان کو پتا ہے نا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تھوڑے سی بھی کوئی خبر آتی ہے تو بھاگنے لگ جاتے ہیں، جو بھاگتے ہو شیر سے، بلکہ چاہتا ہے ہر انسان ان میں سے کہ وہ دیا جائے صحیفے کھلے ہوئے، ہرگز نہیں، بلکہ نہیں وہ خوف رکھتے آخرت کا، ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کر لے، تو قرآن ایک نصیحت ہے، ذکر ہے، یاد دہانی ہے، جو چاہے اس کو حاصل کر لے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں نصیحت حاصل کریں مگر یہ کہ چاہے جن کے لیے اللہ، اور وہی لائق ہے تقوی کے، اور وہ لائق ہے بخشنے والے کے، بخشنے جانے کے، یعنی انسان وہی کرتا ہے جو اللہ چاہے گا، اور اللہ کی چاہت کس کے لیے ہے؟ جو کوشش کرتے ہیں، جو کوشش ہی نہیں کرے گا اس کے اندر کیسے ہدایت جائے گی؟ اس کے پاس تو ہدایت نہیں جا سکتی نا، تو ہر وقت ہر دم ہم نے کیا کرنا ہے؟ مزید مزید علم سیکھنے کی کوشش اور ایفرٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، قیام اللیل جب آج کل ہم کر رہے ہیں نا تو اپنے راتوں میں اپنے علم میں اضافے کی بھی دعا کرتے رہنا ہے ہم نے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا دن کے قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا نفس کی ملامت کرنے والے کی۔ تو یہاں پر سب کے کھڑے ہونے والے دن کی، سب نے جس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن کی بارے میں مینشن کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر نفس لوامہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نفس کے 3 ٹائپس آپ نے پڑھے تھے سورہ یوسف میں، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اور نفس امارہ۔ نفس امارہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے، اور نفس جو ہے لوامہ وہ ملامت کرتا ہے جب کوئی برائی ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے، جو بھی اللہ کی احکامات ہیں اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس پہ مطمئن رہتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو؟ کیوں نہیں؟ ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم درست کر دیں اس کے پور پور کو، بلکہ چاہتا ہے انسان کہ وہ گناہ کرتا رہے اپنے آگے بھی، اور پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن؟ تو نافرمانی کے کاموں میں جو انسان چلتا چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو قیامت کے بارے میں کم ہی سوچتا ہے، کیونکہ دنیا کا پرست ہو جاتا ہے نا، جب دنیا اسے پوری مل رہی ہوتی ہے تو وہ بس ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ریلیکس اینڈ انجوائے۔ پھر جب چندھیا جائیں گی آنکھیں اور بے نور ہو جائے گا چاند اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، کہے گا انسان اس دن کہاں ہے فرار کی جگہ؟ ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ ہوگی اس دن، طرف آپ کے رب کے اس دن ٹھکانہ ہے، تو نو پلیس ٹو ہائیڈ اینڈ نو پلیس ٹو رن اوے۔ خبر دیا جائے گا انسان اس دن اس کے لیے جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، بے شک انسان اپنے نفس پر خوب خبر رکھنے والا ہے، اور اگرچہ وہ ڈالے معذرتیں اپنی، انسان کو اپنے اعمال کا خود اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ہی پانی میں ہے۔ نہ آپ حرکت دیجئے ساتھ اس کے اپنی زبانوں کو تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفرنس ہے کہ جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کو یہ فکر ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے بھول جاؤں، تو آپ اس کو جلدی جلدی ریوائز کرتے تھے، جلدی جلدی یاد کرتے تھے۔ بے شک ہم ہی ہیں جمع کرنا اس کا اور پڑھنا اس کا، پھر جب پڑھیں ہم اسے تو پیروی کیجیے آپ اس کے پڑھنے کی، یعنی یہاں پر کیا اصول ہمیں سکھایا جا رہا ہے؟ بہترین طریقہ قرآن سیکھنے کا کیا ہے؟ آپ کے تھرو ہمیں بھی، کہ قرآن پڑھا جائے اور آپ اس کے پیچھے اس کو ریوائز کریں، جیسے آپ تجوید کی کلاسز میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ کا ٹیچر ایک آیا پڑھتا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کو پڑھتے ہیں، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اسے بیان کرنا۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ہرگز نہیں بلکہ تم پسند کرتے ہو جلد ملنے والی دنیا کو۔ یہ ہم سب کا ویک پوائنٹ ہے کہ دنیا ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، اس کی رونقیں، اس کے سامان، اس کی ایکٹیویٹی، اس کے اندر مال کی محبت، اس کے اندر اولاد کی پریزنس، اس کے اندر سپاؤزز، یہ چیزیں ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ کیسے چھوڑ دیتے ہو؟ اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کے لیے پریپئر نہیں کرتے۔ کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور
وجوہ یومئذ باصرہ، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا جائے گا ساتھ ان کے، کمر توڑ دینے والا عذاب ہے ان کے لیے، ہرگز نہیں جب پہنچ جائے گی جان حلق کو۔ تو اب کیا ٹائم آ گیا؟ اب مال اور اولاد سے جدائی کا ٹائم آ گیا۔ ان کہہ دیا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھ لے گا کہ بے شک وہ جدائی کا وقت ہے۔ اور لپٹ جائے گی الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی، کہ یہاں پر روح کے نکلنے کی سچویشن کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیسی وہ بری سچویشن ہوگی انسان کے اوپر۔ آپ کی رب ہی کی طرف اس روز روانگی ہے۔ پھر نہ اس نے تصدیق کی، نہ اس نے نماز پڑھی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑ لیا۔ پھر وہ چلا گیا طرف اپنے گھر والوں کے اکڑتا ہوا۔ افسوس تجھ پر، پھر افسوس، پھر افسوس تجھ پر، اور پھر افسوس، تھرائس افسوس کیا جا رہا ہے ان حرکتوں پر انسانوں کی۔ کیا سمجھتا ہے انسان کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار ہی؟ کیا نہ تھا وہ ایک نطفہ منی کا جو ٹپکایا جاتا تھا، پھر ہو گیا وہ جمع ہوا خون، پھر اس نے پیدا کیا اسے، پھر اس نے درست کر دیا، پھر اس نے بنا دیا اس سے جوڑا مرد اور عورت۔ کیا نہیں ہے وہ قادر اس پر کہ وہ زندہ کر دے مردوں کو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر پوری طرح قادر ہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر کے اٹھا لیں گے۔ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر، کیا آیا انسانوں پر ایک وقت زمانے میں سے؟ تو یہاں پر تمام انسانوں سے مراد ہے کہ نہ تھا وہ کوئی چیز قابل ذکر۔ آیا تھا، ہم سب پہ یہ سٹیج آئی تھی نا کہ ہم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے ملے جلے، یعنی ماں اور باپ دونوں سے، کہ ہم آزمائے اسے، تو بنایا ہم نے اسے خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹریبیوٹس دیے، خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ بے شک ہم ہدایت دی ہم نے اسے راستے کی، خواہ شکر گزار ہو یا وہ ناشکرا ہو۔ کان اور آنکھیں دی کس لیے؟ تاکہ ہم سمجھ بوجھ حاصل کر کر ٹھیک راستے کو چوز کر لیں، اور ہماری فطرت کے اندر اچھائی اور برائی کا الہام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے زنجیروں اور توق کو اور بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ بے شک نیک لوگ پیئیں گے ایک ساگر سے، ہوگی آمیزش اس کی کافور کی۔ ایک چشمہ ہے، پیئیں گے اس سے بندے اللہ کے، اور پھاڑ لے جائیں گے اس کو، پھاڑ لے جانا۔ یہاں پر بوٹلز مینشن نہیں ہے، کینز مینشنڈ نہیں ہے، کیا ہے؟ چشمہ۔ اور آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو ڈائریکٹ کر کے اپنے پاس جہاں مرضی لے جائیں گے، اور ہر ایک کی اپنی پرسن اس کے ساتھ اونرشپ ہوگی۔ اور پوری کرتے ہیں منت، اور وہ ڈرتے ہیں ایک دن سے ہوگا شر جس کا پھیل جانے والا۔ اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ تو بار بار ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اس پارے کے اندر؟ آپ بار بار یہ چیز کیا پڑھ رہے ہیں؟ کھانا کھلانے کی امپورٹنس کو ایلیویٹ کیا گیا ہے۔ بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کی خاطر، اور نہیں ہم چاہتے تم سے اس پر کوئی بدلہ اور نہ شکریہ، اونلی فار اللہ سیک لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اس لیے نہیں کہ چونکہ میں نے اس کو دعوت پہ بلایا تھا تو اب یہ بھی مجھے انوائٹ کرے، اس نیت کے ساتھ نہیں۔ اور اس نیت کے ساتھ بھی نہیں کہ کام والی کو ہم نے سارا کھانا پیک کر کے دیا تھا، لو جی اس نے تو شکریہ بھی ادا نہیں کیا، نہیں، وہ کر دے گی تو ٹھیک ہے، مگر یہ ہمارے اوپر جو ہے پھر الگ سے ہم نہیں ریوارڈ لے پائیں گے۔ تو اگر اللہ سے ریوارڈ لینا ہے تو پھر اللہ کی خاطر کریں گے۔ بے شک ہے ہم اپنے رب سے ڈرنے والے اس دن سے جب تیوڑی چڑھانے والا نہایت سخت ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی ہیبت ناکی کو بیان کیا جائے گا۔ اس دن ہر شخص کے فیشل ایکسپریشن جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے پریشانی سے۔ بس بچا لے گا اللہ شر سے اس دن، وہ عطا کرے گا انہیں تازگی اور خوشی، مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیکسڈ ہوں گے، اور بدلہ دے گا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنت اور ریشم تکیے لگائے ہوں گے اس میں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، نہ وہ دیکھیں گے اس میں سخت دھوپ اور نہ سخت ٹھنڈک۔ آپ یہ دیکھیں دونوں ایکسٹریم ویدرز انسان کو اچھی نہیں لگتی، سخت گرمی بھی تنگ کرتی ہے اور سخت سردی بھی تنگ کرتی ہے۔ اور جھکے ہوئے ہوں گے اس میں سائے ان کے، اور تابع کر دیے جائیں گے پھل اس کے، تابع کیا جانا، اور پھرائے جائیں گے اس سے برتن چاندی کے، اور پیالے ہوں گے شیشے کے۔ کتنی خوبصورت کراکری ہے نا! اور شیشے چاندی کے، اور انہوں نے اندازہ رکھا ہوا ہوگا ان کا، خوب اندازہ رکھنا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں ایک جام ہوگا آمیزش اس میں
सूंड की होगी। एक चश्मा होगा, उसमें नाम रखा गया है जिसका सलसबील। इसका नाम ही बोलने से कितना मजे की फीलिंग आती है ना, सलसबील। आसानी से हलक में उतर जाने वाला। और गर्दिश करेंगे उस पर लड़के हमेशा रहने वाले। और जब तुम उन्हें देखोगे समझोगे तुम उन्हें ऐसे कि वो मोती हैं बिखरे हुए, मोतियों की तरह। और जब तुम देखोगे तो वहां तुम देखोगे आसाइशें और बादशाहत बहुत बड़ी, देख के खुश हो जाएगा। और इस पर कपड़े होंगे बारीक रेशम के, सब्ज और मोटे रेशम के भी। वो पहनाए जाएंगे चांदी के कंगन, और पिलाएगा उन्हें रब उनका पाकीज़ा शराब। इससे बड़ी इज्जत अफजाई और क्या होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ड्रिंक्स पिलाएंगे। इन्ना हाजा काना लकुम जज़ाअन व काना सअयुकुम मशकूरा। ये इसलिए है तुम्हारा बदला कि तुमने काबिल कदर कोशिशें की हैं। तो इनाम और इकराम किसको मिलेगा? जो दुनिया में रहकर कोशिश करेगा। बेशक रिजल्ट ना निकले, बेशक उसकी मर्जी का जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ना भी हो, कोशिश है जो हमारे काम आएगी। बेशक हम ही नाजिल किया हमने आप पर कुरान, आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करना। तो सब्र कीजिए हुक्म के लिए अपने रब के, ना आप अतात कीजिए उनमें से किसी गुनहगार की या बहुत नाशुक्रे की। याद कीजिए नाम अपने रब का सुबह और शाम, रात के कुछ हिस्से में तो सजदा कीजिए उसके लिए, और तस्बीह कीजिए उसके लिए रात में लंबी। बेशक ये लोग मोहब्बत रखते हैं जल्द मिलने वाली दुनिया से, और वो छोड़ देते हैं पीछे आने वाली बहुत भारी यानी कयामत के दिन को इग्नोर कर देते हैं। हम ही ने पैदा किया है उन्हें और मजबूत किए हमने जोड़ उनके, और जब चाहें हम बदल देंगे उन जैसों को बदल देना। बेशक ये एक याद दहानी है। तो जो कोई चाहे वो बना ले अपने रब की तरफ रास्ता, और नहीं तुम चाहते मगर ये कि चाहे अल्लाह। बेशक अल्लाह वो बहुत इल्म वाला है, खूब हिकमत वाला है। और दाखिल करता है जिसे वो चाहता है अपनी रहमत में, और जालिम लोग उसने तैयार कर रखा है उनके लिए अजाब दर्दनाक। जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर होंगे। ना किसी का हक मारे, ना किसी की इज्जतों को हम उछालें। और इस सूरा में जो रब की पसंद के काम है उन सबको हम अडॉप्ट कर लें। सूरतुल मुरसलात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुरसलाति उर्फा, कसम है हवाओं की जो छोड़ी जाती हैं मुतवातिर। वल आसिफाति असफा, फिर उनकी जो चलती हैं तेज चलना। हवा जो है वो हर वक्त चल रही होती है, कभी उसकी स्पीड कम है, कभी ज्यादा है, कभी नोटिसेबल है। और यही हवा जब तेज होती है तो आंधी बन जाती है। यही हवा जब आहिस्ता होती है तो विंड मिल्स के थ्रू जो है हम अपने लिए रिसोर्स क्रिएट जनरेट कर लेते हैं, यानी कि कंट्रोल में अंदर होती है जब। और यही जब आंधी बन जाती है तो हर चीज को तोड़ के नुकसान कर देती है। वल नाशिराती नशरा, और उसकी जो फैलाने वाली है फैलाना। वल फारिकाती फरका, और वो जो जुदा करने वाली है जुदा करना। फिर जो डालने वाली है जिक्र को। और जब क्या होता है, जब बहुत तेज आंधी आती है तो क्या करते हैं? अल्लाह का जिक्र करने लग जाते हैं, डर जाते हैं ना, दुआ पढ़ते हैं उज़र के तौर पर या डरावे के तौर पर। बेशक जो तुम वादा किए जाते हो अलबत्ता वाकया होने वाला है। फिर जब सितारे मिटा दिए जाएंगे यानी हर तरह की रोशनी जो है वो खत्म कर दी जाएगी, और जब आसमान खोला जाएगा, और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, और जब रसूल मुकर्रर वक्त पर लाए जाएंगे, किस दिन के लिए? मौखर किए गए दिन के लिए, फैसले के। वमा अदरा का मा यौमुल फस्ल, और क्या चीज बताए आपको क्या है फैसले का दिन? हलाकत है उस दिन लिल मुकद्दिबीन, झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं हमने हलाक किया पहलों को, फिर हम पीछे लाते हैं उनके बाद वालों को भी, यानी एक के बाद एक कौम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाक की, एक चली गई और दूसरी आ गई। और जिसने इनकार किया सबको अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया। इसी तरह हम करते हैं मुजरिमों के साथ। यहाँ पर कुफार मक्का को सख्त धमकी दी जा रही है। हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं हमने पैदा किया तुम्हें पानी से हकीर, फिर रखा हमने उसे ठिकाने में मजबूत, एक वक्त तक मालूम, फिर अंदाजा किया हमने, बस कितने अच्छे हैं अंदाजा करने वाले। हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। बार बार आपको मुकद्दिबीन का रेफरेंस आ रहा है। झुटलाना, झुटलाना, इनकार करना, और अमल ना करना भी झुटलाने का एक किस्म होता है। क्या नहीं हमने बनाया जमीन को समेटने वाली, जिंदों और मुर्दों को? वैसे जमीन देखे ना, क्या क्या कुछ जमीन के अंदर जा रहा है।
مردے بھی جا رہے ہیں، جو ڈیڈ پلانٹس ہیں وہ سارے چلے جاتے ہیں، اور اتنے بڑا بڑا کوئی جانور فوت ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتی ہے، زمین سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور قیامت والے دن یہ سب چیزیں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی۔ اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ بلند و بالا، اور اب زمین میں آپ اور بھی سوچیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس میں چلی جاتی ہیں اور اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور پلایا ہم نے تمہیں پانی میٹھا، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو طرف اس کے جو تھے تم اسے جھٹلاتے، چلو طرف ایک سائے کے 3 شاخوں والے، نہ سایہ دینے والا ہوگا نہ وہ شعلے سے بچائے گا، بے شک وہ پھینکے گی چنگاریاں محل جتنی۔ یعنی جہنم کی جو ایک چنگاری ہے اس کا سائز کیسا ہوگا، جیسے ایک بڑے سائز کا کاسل ہوتا ہے، ایک محل کتنا بڑا اونچا بنا ہوا ہوتا ہے نا، گویا کہ وہ اونٹ ہے زرد رنگ کے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ دن ہے نہ وہ بول سکیں گے اور نہ اجازت دی جائے گی انہیں کہ وہ کوئی معذرت کرے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ دن ہے فیصلے کا، جمع کر دیا ہم نے تمہیں اور پہلوں کو، پھر اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال تو چال چل لو مجھ سے۔ ویل للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک تقوی والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھل اس میں سے جو وہ خواہش کریں گے۔ کھاؤ اور پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے، تو عمل کا اچھا بدلہ ملے گا۔ بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو آیت نمبر 46 میں فائدہ کہاں سے اٹھا لو؟ دنیا کے تھوڑے سے فائدے اٹھا لو، بہت لمیٹڈ سے فائدے ہیں دنیا کے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے رکوع کرو تو نہیں وہ رکوع کرتے، یہاں پر رکوع سے مراد ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، نماز کی طرف کوشش نہیں کرتے۔ اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ساتھ کس بات کے بعد اس کے وہ ایمان لے کر آئیں گے، یعنی اس سے زیادہ اور کون سی سچی بات ہوگی، اس سے بڑی اور کون سی دلیلیں ہوں گی، اس سے بڑا اور کیا ان کے لیے حکم آئے گا جس پر وہ ایمان لے کر آئیں گے اور اپنی نمازوں کے بارے میں کانشیس ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔